المفهوم إن امتنع فرد صدقه على كثير فجزئي وإلا فكلي. إن امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه أو الكثير مع امتناعه أو عدمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رکھیں کہ مناطق کا جو اصل مقصود ہے وہ مفہوم سے باس ہے. اس سے پہلے جو دلالتی الفاظ سے باس ہوئی وہ موقوف علیہ کی حیثیت سے ہوئی. یہاں سے جو مفہوم ہے اس کی گفتگو کرتے ہیں. ما حاصل فی الذہن کو مفہوم کہا جاتا ہے. مفہوم کسے کہا جاتا ہے؟ ما حاصل فی الذہن کو مفہوم کہا جاتا ہے. مفہوم کا فرض صدق بر کثیرین ممتنع ہے یا جائز ہے. جو مفہوم ہے اس کا بہت سو پر سچا آنا جائز ہے یا ممتنع ہے. اگر ممتنع ہو تو جزئی، جائز ہو تو کلی. کلی میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے افراد ممتنع ہیں یا ممکن ہے. کلی تو ہے، وہ تو ایک مفہوم ہے نا. تو مفہوم، اس مفہوم کے جو افراد ہیں وہ ممتنع ہیں یا ممکن ہیں. اگر ممتنع ہوں تو کلی کے ایک فرد، اگر ممکن ہوں تو پھر پائے بھی جائیں گے یا پائے نہیں جائیں گے. ممکن ہے لیکن پائے نہیں جاتے. دوسرا فرد ممکن ہے اور پائے جاتے ہیں. تو ایک پایا جاتا ہے یا زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک پایا جاتا ہے تو زیادہ کا پایا جانا ممتنع یا زیادہ کا پایا جانا ممکن. ایک پایا جائے زیادہ کا پایا جانا ممتنع، تیسری قسم. ایک پایا جائے زیادہ کا پایا جانا ممکن، چوتھی قسم. پھر یا زیادہ پائے جائیں. زیادہ پائے جائیں تو متناہی یا غیر متناہی. متناہی تو پانچویں قسم، غیر متناہی تو چھٹی قسم. تو کلی کی 6 قسمیں ہو گئیں، جزئی کی 1 قسم ہو گئی. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. ما حصل فی الذہن کو مفہوم کہتے ہیں. مفہوم کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا. یوں کہیں یا جیسے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان امتنع فرد و صدق علی کثیرین، بہت سو پر اس کا سچا، اس کے صدق کا فرض کرنا ممتنع ہوگا یا ممتنع نہ ہوگا. بہت سو پر اس کے صدق کو فرض کرنا ممتنع ہو تو جزئی، ممتنع نہ ہو تو کلی. پھر کلی کو دیکھا جائے گا اس کے افراد ممتنع ہیں یا ممکن ہیں. ممتنع تو پہلی قسم، ممکن تو ایک فرد پایا جائے گا یا زیادہ. ممکن تو پائے بھی جائیں گے یا پائے نہیں جائیں گے. ممکن ہو اور پائے نہ جائیں، ممکن ہو پائے نہ جائیں تو دوسری قسم. ممکن ہو اور پائے جائیں تو ایک یا زائد. ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ زائد کا پائے جانا ممتنع یا زائد کا پائے جانا ممکن. ایک پایا جا رہا ہے، زائد کا پائے جانا ممتنع، تیسری قسم. ایک پایا جا رہا ہے، زائد کا پائے جانا ممکن، چوتھی قسم. زیادہ پائے جا رہے ہیں تو متناہی ہیں یا غیر متناہی. متناہی تو پانچویں قسم، غیر متناہی تو چھٹی قسم. تو کلی کی 6 قسمیں ہو گئیں، جزئی کی 1 قسم ہوگی. مفہوم اگر ممتنع ہو اس کا بہت سو پر صدق فرض کرنا تو جزئی ہے ورنہ کلی ہے. تو پھر کلی کی آگے تقسیم. ممتنع ہوں گے اس کے افراد، یہ 1 قسم. یا ممکن ہوں گے اور پائے نہ جائیں گے، دوسری قسم. یا پایا جائے گا ایک صرف ساتھ غیر کے امکان کے، تیسری قسم. یا غیر کے امتناع کے، چوتھی قسم. یا کثیر یعنی کثیر پائے جائیں گے ساتھ تناہی کے، پانچویں قسم. یا عدم تناہی کے، چھٹی قسم. ٹھیک ہو گیا جی؟ شرح کریں بس. ماتن نے کہا المفہوم، تو شاعر نے کہا، شاعر نے بتا دیا کہ مفہوم کسے کہیں گے؟ ما حاصل فی العقل، ما حاصل فی الذہن، اسے مفہوم کہیں گے اور کوئی بات نہیں. یعنی وہ جو حاصل ہو عقل میں. جی. وَعَلَمْ أَنَّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فُهِمَ مِنْهُ يُسَمَّى مَفْهُومًا وَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قُصِدَ مِنْهُ يُسَمَّى مَعْنًى وَمَقْصُودًا وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّفْظَ دَالٌ عَلَيْهِ يُسَمَّى مَدْلُولًا. توجہ ہے جی. ذہن میں رکھیں، اس نے کہا ما حاصل فی العقل کو مفہوم کہتے ہیں. اعتراض ہے ما حاصل فی العقل تو معنی کہلاتا ہے. سمجھے نہیں؟ اعتراض ہے کہ ما حاصل فی العقل کو تو معنی کہا جاتا ہے. آپ نے ما حاصل فی العقل کو مفہوم کہا. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟
تو اس کے جواب میں شاعر نے جو گفتگو کی ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ مفہوم، معنی، مقصود اور مدلول ان چاروں میں اتحاد ذاتی ہے، فرق اعتباری ہے. ان میں اتحاد ذاتی ہے، فرق اعتباری ہے. یہ سارے کے سارے ہیں لفظ سے مستفاد. تو لفظ سے جو چیز مستفاد ہو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ اس سے سمجھی جا رہی ہے، یا اس سے مقصود ہے، یا اس کا مدلول ہے. مستفاد من لفظ کی حیثیت دیکھیں گے. مستفاد من لفظ کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے، یہ مفہوم ہے. لفظ سے مقصود ہے تو معنی و مقصود. لفظ کا مدلول ہے، لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے تو مدلول. تو معنی، مدلول، مقصود اور مفہوم یہ ایک ہی چیز ہے. اتحاد ذاتی، فرق اعتباری. دوبارہ سمجھے، ماتن نے کہا المفہوم، شاعر نے کہا ما حاصل فی العقل. اعتراض ما حاصل فی العقل تو معنی ہے، آپ نے اس کو مفہوم قرار دیا. تو اس کا شاعر نے جو جواب دیا، حاصل جواب یہ ہے مفہوم، معنی، مقصود اور مدلول ان میں اتحاد ذاتی ہے، فرق اعتباری ہے. تفصیل اس کی یہ ہے مستفاد من لفظ معنی بھی ہے، مستفاد من لفظ مفہوم بھی کہلائے گا، مستفاد من لفظ اور وہ مدلول بھی کہلائے گا. فرق کیسے کیا جائے گا؟ مستفاد من لفظ کو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ اس سے سمجھا جا رہا ہے، مفہوم. اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس سے مقصود ہے تو معنی اور مقصود. اس حیثیت سے کہ لفظ اس پہ دال ہے تو مدلول. توجہ ہے، جانو کہ وہ جو مستفاد ہے لفظ سے اس اعتبار سے کہ اس سے سمجھا گیا نام پائے گا مفہوم، اور اس اعتبار سے کہ اس سے مقصود ہے نام پائے گا معنی و مقصود، اور اس اعتبار سے کہ لفظ اس پہ دال ہے نام رکھا جائے گا مدلول. جی. الفرد ہاؤنا بمعنى تجویز العقل الى التقدیر فإنه لا يستحيل تقدیر صدق الجزئی على کثیر. توجہ ہے، مصنف نے کہا کہ اس مفہوم کا بہت سو پر صدق فرض کرنا ممتنع ہو. اس مفہوم کا بہت سو پر صدق فرض کرنا ممتنع ہو. اعتراض یہ اس لحاظ سے تو جزئی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں رہے گا. جزئی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض تو محال کا بھی کیا جا سکتا ہے. فرض تو محال کا بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ ہم بولتے ہیں بفرض محال، ٹھیک ہے، تو محال کا بھی فرض کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا جس کا کثیرین پر صدق فرض کرنا ممتنع ہو. فرض کرنا تو ممتنع نہیں ہوتا، فرض تو محال کا بھی جائز ہوتا ہے. فرض کیا کہ کیا ہو، کائنات ہو ہی نہیں. بالفرض کائنات ابدی ہو، مثلا یوں کہو. چلو بالفرض کائنات ازلی ہو، تو کائنات ازلی نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کہ فرض تو کر لیا. فرض کرنے سے کیا جاتا ہے؟ معاذ اللہ فرض تو شریک باری کا بھی کیا جا سکتا ہے. بالفرض ایک سے زائد خدا ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لو کان فیہما آلہۃ، یہ بھی تو فرضی بات ہے. تو فرض تو ممتنع کا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر جزئی کا اس مفہوم کا کثیرین پر صدق فرض کرنا فرض ممتنع نہیں ہوتا. تو لہٰذا جزئی کا ایک فرد، کسی ایک فرد پر بھی یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. اعتراض آپ سمجھے، یہ اعتراض ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید سمجھے. شاعر نے اس کا جواب دیا. تمہید یہ کہ فرض کا استعمال دو معنی میں ہے. ایک فرض بمعنی فرض محض، اور ایک فرض بمعنی تجویز عقلی. ایک فرض بمعنی فرض محض، دوسرا فرض بمعنی تجویز عقلی. فرض محض یہ کہ عقل جائز قرار دے یا عقل جائز نہ قرار دے، آپ سے فرض کر لیں. فرض بمعنی تجویز عقلی یہ ہے کہ عقل بھی اس کی مجوز ہو، عقل بھی اس کی مجوز ہو. سمجھے بات کو؟ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر جو فرض ہے یہ تجویز عقل کے معنی میں ہے، فرض محض کے معنی میں نہیں. فرض محض ممتنع نہیں کسی بھی چیز کا. بات ہے یہ ذہن میں. دوبارہ سمجھے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ ہے کہ فرض دو معنی میں مستعمل، فرض بمعنی فرض محض اور فرض بمعنی تجویز عقلی. فرض بمعنی فرض محض کہ عقل کسی چیز کو فرض کر لے، عقل جائز قرار دے یا جائز قرار نہ دے، یہ تو فرض محض ہے. دوسرا فرض بمعنی تجویز عقلی کہ محض فرض نہیں بلکہ عقل اس کو جائز بھی کہے. جب بھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ سمجھے کہ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر فرض بمعنی فرض محض نہیں، فرض بمعنی تجویز عقلی ہے.
مطلب کیا ہو گیا کہ عقل اس کا کثیرین پر صدق جائز قرار دے، عقل اس کا بہت سو پر صدق جائز قرار دے. یہ نہیں کہ بالفرض کرم دین جو ہے وہ 1000 لوگوں کا نام ہو، بالفرض والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب نام ایک بندے کا رکھا گیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک کا رکھا گیا تو ایک پر ہی بولا جائے گا. کیوں باقیوں پر بولا جائے تو نام رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سمجھ رہے بات کو؟ فرض یہاں پر یہاں اس نے کہا کہ دیگر مقامات اس کے ساتھ مقید نہیں ہیں، بمانا تجویز عقل ہے نہ کہ تقدیر وہی ہے فرض محض، کیونکہ نہیں محال جزی کا کہ صدق کو محض فرض کرنا، یہ تقدیر محض فرض کرنا بہت سو پر. جی توجہ رکھیں کہ کلی کی آگے تقسیم ہو رہی ہے کہ کلی کے افراد ممتنع ہوں، اس کی مثال دی جیسے شریک باری تعالیٰ، جیسے شریک باری تعالیٰ. جی لم يمتنع افراد فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما والممكن الخاص كليهما. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ جی یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کے جواب کی طرف اشارے نے اشارہ کیا ہے. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا امکانت، تو امکانت سے کیا مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ ٹھیک ہے، امکان سے کیا مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ تو جو ہے چلیں صرف ٹھیک ہے، امکان سے کیا مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ آپ سمجھیں امکان عام کیا ہے؟ امکان عام یہ ہے کہ مفہوم کا وہ مصداق جس کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو. تو جو ہے مفہوم کا وہ مصداق کہ جس کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، جانب وجود ضروری نہ ہو یا جانب عدم ضروری نہ ہو یا کوئی جانب بھی ضروری نہ ہو. سمجھے بات کو؟ جانب وجود ضروری نہ ہو، جانب عدم ضروری نہ ہو یا کوئی جانب بھی ضروری نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ ذہن میں رکھنا امکان عام کے تحت واجب بھی داخل ہوتا ہے، ممتنع بھی داخل ہوتا ہے اور ممکن خاص بھی آتا ہے. امکان عام کے نیچے آتا ہے، ممکن خاص بھی امکان عام کے نیچے آتا ہے، ممتنع بھی آتا ہے اور واجب بھی آتا ہے. تو جو ہے تو یہاں پر ممکن سے کیا مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ اگر آپ کہیں کہ امکانت کے معنی ہے امکان عام، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ امکان عام کے نیچے واجب بھی داخل ہے، ممتنع بھی داخل ہے اور ممکن خاص بھی داخل ہے. اگر امکان کے معنی ہے امکان عام تو اب دیکھیں نا، امتنعت افرادہ، امتنعت اس کے مقابلے میں نہیں بولا نا. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ممتنع تو اس کے نیچے داخل ہے، تو جو نیچے داخل ہے اس کو مقابلے میں لانا درست ہے؟ نہیں سمجھو بات کو. بات یہ کہ ممتنع جو ہے ممکن خاص کا فرد ہے اور ممکن عام کا فرد ہے، تو ممتنع کو مقابلے میں کیوں لے کے آئے؟ ممتنع کے ساتھ مقابلہ دینا درست نہیں اگر امکانت کے معنی ہے امکان عام. تو جو ہے اور اگر آپ کہتے ہیں امکان کے معنی ہے امکان خاص، اس امکان کے معنی ہے امکان خاص، تو جو رکھنا امکان خاص واجب کا بھی مقابل ہے، ممتنع کا بھی مقابل ہے. اتنی بات سمجھے؟ تو امتناعات کے مقابلے میں لائے بات چلے گی. لیکن آگے دیکھیں نا، ما امکان الغیر او امتناع ہی، ایک پایا جائے اور اس کے علاوہ پایا جانا ممتنع ہو، اس کی مثال ہے واجب تعالی. یہ جو او امتناع ہی ہے نا، اس کی مثال ہے واجب تعالی. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب یہ امکنت کے نیچے آ رہا ہے واجب تعالی. امکنت کے معنی ہم نے کی امکان خاص، تو واجب جو ہے اس کو ہم نے امکان خاص کے نیچے داخل کیا، حالانکہ جو واجب ہے وہ اور ممتنع وہ تو امکان خاص کے مقابلے میں واقع ہوتے ہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے. اعتراض یہ کہ امکانت سے کیا مراد ہے؟ امکانت امکان سے کیا مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ اگر آپ کہیں امکان عام کیا ہے؟ امکان عام یہ ہے کہ مفہوم کا وہ مصداق کہ جس کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، جانب وجود ضروری نہ ہو، جانب عدم ضروری نہ ہو یا کوئی بھی جانب ضروری نہ ہو. تو ذہن میں رکھنا ہے امکان عام کے 3 فرد ہیں، واجب، ممتنع اور ممکن خاص. اور واجب ممکن خاص کیا ہوتا ہے؟ ممکن خاص ایک مفہوم کے مصداق کی
کوئی بھی جانب ضروری نہ ہو، جی سر، نہ جانب وجود نہ جانب عدم، جی وہ ممکن خاص ہوتا ہے۔ جو ممکن عام ہے اس کے 3 فرد ہیں، واجب، ممتنع، ممکن خاص، اور جو ممکن خاص ہے واجب اور ممتنع اس کے مقابل ہے۔ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ امکانت کے معنی کیا کرتے ہیں؟ امکان عام یا امکان خاص؟ اگر آپ امکانت کے معنی کر رہے ہیں امکان عام، جی ٹھیک ہے، امکان عام، تو ہم نے آپ کو بتایا امکان عام کے نیچے 3 فرد ہیں، ممتنع، واجب، ممکن خاص۔ توجہ رکھنا، یہ ممتنع کو مقابلے میں ذکر کرنا درست نہیں، جی کیونکہ ممتنع اس کی قسم تھا، تو آپ نے قسیم بنا دیا، جی تو اس کے نیچے داخل تھا، آپ مقابلے میں لے آئے۔ جی سر، اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر امکان کے معنی امکان عام ہوں تو، اور اگر آپ امکان کے معنی امکان خاص کریں تو اب ممتنع مقابلے میں آ سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ والی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن آگے او امتناع ہی جو ہے یہ مثال ہے واجب کی، ایک فرد پایا جائے باقی ممتنع ہو جی تو یہ واجب ہے۔ تو اب ممکن خاص کے نیچے واجب نہیں آتا، اس ممکن سے ممکن عام لیتے تو نیچے واجب آ جاتا، جی جی لیکن ممتنع جو مقابلے میں ذکر کیے وہ درست نہیں تھا، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن ممکن خاص آپ نے مراد لیا تو ممتنع مقابلے میں ذکر کرنا درست ہے۔ جی اس کے نیچے جو آپ نے ذکر کیے ہے واجب، یہ درست نہیں ہے۔ جو بھی معنی آپ مراد لیں اس پر اعتراض تو بنے گا ہی بنے گا۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اعتراض ہے۔ اعتراض کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید جان لیں۔ تمہید یہ ہے، ما حاصل فی الذہن کو مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری، عدم ضروری، یا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ جی وجود ضروری تو واجب، عدم ضروری تو ممتنع، جی نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری تو ممکن خاص۔ اتنی بات سمجھے؟ جی سر، مزید یہ سمجھیں کہ جو امکان ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، امکان عام اور امکان خاص۔ جی امکان عام یہ ہے کہ مفہوم کے مصداق کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، لا علی التعیین، جی جانب وجود ضروری نہ ہو یا جانب عدم ضروری نہ ہو یا کوئی جانب ضروری نہ ہو۔ جی یہ امکان عام مطلق کہلاتا ہے، توجہ رکھیں، امکان عام مطلق، مفہوم کے مصداق کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، جانب وجود ضروری نہ ہو، جانب عدم ضروری نہ ہو، یا نہ جانب وجود ضروری ہو نہ جانب عدم ضروری ہو۔ یہ ہے امکان عام مطلق، توجہ ہے؟ جی سر، دیکھیں ہم نے اس میں کیا کہا کہ امکان عام کیا ہے؟ جس کی جانب وجود ضروری نہ ہو جی یا جانب عدم ضروری نہ ہو یا کوئی جانب ضروری نہ ہو۔ اب یہ نا جس کی جانب وجود ضروری نہ ہو، اس کو لے لیں، اس فرد کو لے لیں، یہ اوپر جو یہ امکان مطلق ہے، یہ جو ہے نا جس کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، اس کو لے لیں، جانب وجود ضروری نہ ہو، تو جو ہے جی سر، جانب وجود ضروری نہ ہو، ذہن میں رکھیں اس کو کہا جاتا ہے امکان عام مقید بجانب العدم۔ جی ضرور جانب وجود ضروری نہیں ہے، ادھر وجود کہنا ہے تو نام رکھ رہے ہیں امکان عام مقید بجانب العدم، جی امکان عام مقید بجانب العدم، جی کسی نے سمجھو بات کو؟ تو امکان عام مقید بجانب العدم، اس میں عدم ضروری ہے یا عدم ضروری نہیں ہے؟ عدم ضروری ہو تو ممتنع ہوگا، جی تو جو ہے جی سر، عدم ضروری نہ ہو، وجود کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے وہ ضروری نہیں ہے تو ممکن خاص۔ تو امکان عام مقید بجانب العدم کے 2 فرد بن گئے، ایک ممتنع ایک ممکن خاص، جی نہیں سمجھے؟ جی امکان عام مقید بجانب العدم کے 2 فرد بن گئے، ایک ممتنع ایک ممکن خاص، جی تو جو ہے جی سر، یہ ہو گیا تھا کہ جانب وجود ضروری نہ ہو، جی ٹھیک ہے۔ اچھا جانب عدم ضروری نہ ہو، جانب عدم ضروری نہ ہو، اسے کہا جائے گا امکان عام مقید بجانب الوجود، جی امکان عام مقید بجانب الوجود۔ جی امکان عام مقید بجانب الوجود میں دیکھیں گے کہ جانب وجود ضروری ہے یا جانب وجود ضروری نہیں ہے۔ جی جانب وجود ضروری ہو تو واجب، جانب وجود ضروری نہ ہو، جانب عدم کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے وہ ضروری نہیں، جی وجود بھی ضروری نہیں، عدم بھی ضروری نہیں، تو ممکن خاص۔ جی تو امکان عام مقید بجانب الوجود کے بھی 2 فرد بن گئے، جی ایک واجب اور دوسرا ممکن خاص۔ جی بات سمجھے نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے، تو یوں سمجھیں امکان عام مطلق کے 3 فرد ہیں، واجب، ممتنع، ممکن خاص، جی سمجھے بات کو؟
تو پھر امکان عام مقید بجانب الوجود، امکان عام مقید بجانب، پہلے بجانب العدم کیا تھا، امکان عام مقید بجانب العدم کے دو فرد ہیں، ممتنع اور ممکن خاص۔ امکان عام مقید بجانب الوجود کے بھی دو فرد ہیں، واجب اور ممکن خاص۔ تو ممکن خاص امکان عام مطلق کے نیچے بھی داخل ہے، امکان عام مقید بجانب الوجود کے نیچے بھی داخل ہے، امکان عام مقید بجانب العدم کے نیچے بھی داخل ہے، جی ممکن خاص سب کے نیچے داخل ہے۔ جی البتہ امکان عام مقید بجانب العدم کے نیچے دو فرد ہیں، ایک تو ممکن خاص اور دوسرا ممتنع۔ امکان عام مقید بجانب الوجود کے نیچے بھی دو فرد ہیں، ایک ممکن خاص اور دوسرا واجب۔ بات سمجھے، دوبارہ سمجھے اس تمہید کو۔ اس کا شارح نے جواب دیا اس اعتراض کا۔ اعتراض یہ تھا امکان سے کیا مراد ہے، عام یا خاص، جو مراد لیں گے اعتراض ہوگا۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید یہ کہ ما حصر فی ذہن کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری، عدم ضروری، یا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ وجود ضروری تو واجب الوجود، عدم ضروری تو ممتنع، اور نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری تو ممکن خاص۔ امکان کی پھر دو قسمیں، امکان عام اور امکان خاص۔ امکان عام کیا ہے کہ مفہوم کے مصداق کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، جانب وجود ضروری نہ ہو، جانب عدم ضروری نہ ہو، یا کوئی جانب بھی ضروری نہ ہو، یہ ہے امکان عام۔ امکان خاص کیا ہوتا ہے کہ مفہوم کے مصداق کی کوئی جانب بھی ضروری نہ ہو۔ امکان عام مفہوم کے مصداق کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، اور امکان خاص مفہوم کے مصداق کی کوئی جانب بھی ضروری نہ ہو۔ تو ذہن میں رکھیں، مفہوم کے مصداق کی کوئی ایک جانب ضروری نہ ہو، یہ ہے امکان عام مطلق۔ اس کی جانب وجود ضروری نہ ہو، جانب عدم ضروری نہ ہو، یا کوئی جانب بھی ضروری نہ ہو، جانب وجود ضروری نہ ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے امکان عام مقید بجانب العدم۔ جب جانب وجود ضروری نہیں ہے تو نام رکھا جائے گا امکان عام مقید بجانب العدم۔ اس امکان عام مقید بجانب العدم کو دیکھا جائے گا، اس کی جانب عدم ضروری یا جانب عدم بھی ضروری نہیں۔ جانب عدم ضروری تو ممتنع، جانب عدم ضروری نہیں تو جانب وجود پہلے ضروری نہیں تھی، یہ ممکن خاص بن جائے گا۔ امکان عام مقید بجانب العدم کے دو فرد ہیں، ایک ممتنع ایک ممکن خاص، ٹھیک ہے۔ اور اگر جانب عدم ضروری نہ تھی، امکان عام مطلق میں کیا دیکھا کہ جانب عدم ضروری نہیں ہے، جانب عدم ضروری نہیں ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود، امکان عام مقید بجانب الوجود۔ تو امکان عام مقید بجانب الوجود کے نیچے دیکھیں گے جانب وجود ضروری ہے، جانب وجود بھی ضروری نہیں، جانب وجود ضروری تو واجب، جانب وجود بھی ضروری نہیں، جانب عدم پہلے ضروری نہیں تھی تو ممکن خاص۔ تو لہٰذا امکان عام مطلق کے تین فرد ہو گئے، واجب، ممتنع، ممکن خاص۔ امکان عام مقید بجانب الوجود کے دو فرد ہوئے، پہلے بجانب العدم کر لو، امکان عام مقید بجانب العدم کے دو فرد ہو گئے، ممتنع اور ممکن خاص۔ امکان عام مقید بجانب الوجود کے دو فرد ہو گئے، واجب اور ممکن خاص۔ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد جو جواب ہے اس کی تقریر یہ ہے، یہاں امکانت سے مراد ہے امکان عام۔ امکانت سے کیا مراد ہے؟ امکان عام۔ تم کہو گے امکان عام مراد ہے تو امتناعت مقابلے میں کیسے آیا؟ یہی اعتراض تھا نا، امتناعت تو اس کے نیچے داخل ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ امکان سے مراد امکان عام مطلق نہیں ہے، امکان عام مقید بجانب الوجود ہے۔ توجہ ہے، امکان سے مراد امکان عام مطلق نہیں ہے، امکان عام مقید بجانب الوجود ہے۔ امکان عام مقید بجانب الوجود کے نیچے دو فرد ہیں، واجب اور ممکن خاص۔ ممتنع اس کے نیچے داخل نہیں، اس کے مقابلے میں ہے۔ توجہ ہے، تو امتناعت کو مقابلے میں ذکر کر دیا۔ یہ ما امتناع ہی، یہ واجب ہے نا، یہ اس کے نیچے داخل کر دیا، باقی سارے کے سارے ممکن خاص ہیں وہ بھی اس کے نیچے داخل ہو گئے۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو امکانت کے معنی ہے امکان عام مقید بجانب الوجود۔ امکانت کے معنی کیا ہے؟ امکان عام مقید بجانب الوجود۔ توجہ ہے، اب شارح کو دیکھیں نا، اے لم یمتنع افرادہ، جس میں جانب عدم ضروری نہیں، یہی کہا تھا جانب عدم ضروری نہ ہو تو وہ امکان عام مقید بجانب الوجود۔ اگر وجود ضروری نہیں تو امکان عام مقید بجانب العدم، ایسے ہی بولا تھا۔ اور جانب عدم ضروری نہیں تو امکان عام مقید بجانب الوجود۔ لم یمتنع، ممتنع نہیں، اس کے افراد ممتنع نہیں، ان کی جانب وجود ضروری نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو اس کے افراد ممتنع نہیں، ٹھیک ہے، جانب عدم ضروری نہیں، جانب عدم ضروری نہیں تو امکان عام مقید بجانب الوجود۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو شامل ہوگا واجب کو اور ممکن خاص دونوں کو۔ یہ وہی کہہ رہا ہے، بھائی اعتراض تھا نا بھائی، یہ اگر امکان خاص مراد لوگے تو واجب کو کیسے شامل ہوگا؟ اس نے کہا ہم نے امکان عام مقید بجانب الوجود مراد لیے، دونوں کو شامل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
کہتے ہیں بھئی اگر ممکن تو ہو لیکن پایا نہ جائے، جیسے ان کا ایک کہتے ایک پرندہ تھا اس قسم کا، وہ یوں کرتا تھا ویسے کرتا تھا، فرضی پرندہ ہے جی. کالشمس ہاں ایک پایا جائے زیادہ نہ پایا جائے، سورج جی. کا مفہوم ہے واجب الوجود. ہاں تو ایک پایا جائے اور دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہو، واجب الوجود کا مفہوم. جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ مفہوم کی بات ہو رہی ہے نا، مفہوم کی بات ہو رہی ہے. تو واجب الوجود کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پایا جا رہا ہے، باقی کا پایا جانا ممتنع ہے جی. شمس میں پایا جانا ہے جی ممکن ہے. شمس ممکن ہے جی. کل کواکب السیارہ. ہاں تو زائد پائے جائیں لیکن ہوں متناہی، جیسے کواکب سیارہ کہتے ہیں بھئی سات ستارے ہیں، ایک پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، چاند جو ہے وہ پہلے آسمان پہ ہے اور سورج وہ چوتھے آسمان پہ ہے. یہ جو فلسفہ ہے، فلسفے کہا کرتے تھے، یہ ساری تقریر باطل ہو چکی ہے. جی اب نئی سائنس نے ثابت کر دیا یہ ہماری ایک اپنی کہکشاں ہے. ہمارا چاند، ہمارا سورج یہ ہماری کہکشاں کا حصہ ہے، یہ آسمان تک تو ان کی رسائی ہی نہیں ہے. پہلے فلسفی کہتے تھے یہ جو چاند ہے نا یہ پہلے آسمان پہ کیا کر رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے. سورج تو تھوڑا بڑا تھا اور پاورفل تھا، انہوں نے کہا جی یہ چوتھے آسمان پر حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے ایسے کہا کرتے تھے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہماری اپنی کہکشاں کا حصہ ہیں. آسمان تو پتہ نہیں کتنا دور ہے. ٹھیک ہے، جیسے سیر کرنے والے ستارے جی. کمالومات الباری عز اسمہ پڑھ دیں. وکنفوس ناطقۃ علی مذہب. ہاں تو کثیر پائے جائیں اور غیر متناہی ہوں، جیسے ذات باری عز اسمہ کی معلومات، علم باری عز اسمہ غیر متناہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نفس ناطقہ فلسفی جو عالم کو قدیم مانتے ہیں، نفس ناطقہ کو قدیم مانتے ہیں، ان کے نزدیک نفوس ناطقہ بھی غیر متناہی ہے، لیکن ان کا مذہب باطل ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے معلومات باری عز اسمہ اور نفوس ناطقہ فلاسفہ کے مذہب پر، یہ اعلیٰ مذہب الحکماء کا تعلق صرف نفوس ناطقہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا جائیے.